remember we met, I can tell by your smile. सादिया आबिद के यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा की आमद है। आप सबको पेश की ईद मुबारक। आज की इस वीडियो में हम नावल अहद मिलकर निभाएंगे आप सबकी बसारतों और समातों की नज़र करने जा रहे हैं। सादिया आबिद का ये नावल खुसूसी तौर पर ईद उल अज़हा के हवाले से लिखा गया है। अब आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल की चौथी किस्त शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएगी। ईद उल अज़हा स्पेशल नावल अहद मिलकर निभाएंगे मुसन्निफ़ा सादिया आबिद चौथी किस्त। काफ़ी तुमने मुझे जो खुशखबरी सुनाई है, इसके बाद मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन ज़िंदगी मेरे हाथ से निकलती जा रही है। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी खुशी की खबर भी मुझे चंद सांसें अता नहीं कर सकती। वो बोले थे, सांस उखड़ने लगी थी। आप मुझे मंझधार में छोड़कर नहीं जा सकते रबीत। वो इनका हाथ थाम कर सिसकने लगी थी। अफाम, मुझे ज़िंदगी शायद ही इतनी मोहलत दे कि मैं डैड और अंकल को बता सकूं कि आफरीन मेरी बीवी है। इनकी हालत बिगड़ने लगी थी। अफाम ने डॉक्टर्स को आवाज़ दी थी। डॉक्टर के आते ही इन दोनों को नर्स ने बाहर जाने का कहा था। 3 मिनट बाद अफाम को नर्स बुलाने आई थी। आफरीन भी आगे बढ़ी थी, मगर नर्स ने रोक दिया था। अफाम अंदर चला आया था। अफाम, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन आफरीन के ख्याल से मेरी सांसें अटकी हुई हैं। वो इतना कहकर हाँफने लगे थे, लेकिन इन्हें अफामुल हक से बहुत कुछ कहना था, इसलिए मज़ीद बोले थे। मेरी गाड़ी की बैक सीट पर ब्लैक कलर के ब्रीफ केस में हमारा निकाहनामा है। तू वो मेरे पेरेंट्स को दे देना। डैड को बताना कि आफरीन मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। वो टूटती सांसों के साथ कह रहे थे। आंखों से आंसू गिरने लगे थे। अफाम ने इनका हाथ थाम लिया था। तुझे कुछ नहीं होगा, हिम्मत कर मेरे यार। अफाम का लहजा भीगा हुआ था। तू जानता है ना अफाम, मैंने आफरीन को बेहद व बेहिसाब चाहा है। मैं नहीं चाहता कि आज मुझे कुछ हो जाए तो कोई आफरीन के किरदार पर उंगली उठाए, इसके किरदार को निशाना बनाए, मेरे बच्चे को गाली दे। इनकी आंखें ऊपर को उठ रही थी। सांस की रफ्तार कभी कम कभी ज़्यादा हो रही थी। तुम मुझसे वादा कर अफाम कि तू मेरे बाद आफरीन को ज़माने के सर्द और गर्म से बचाएगा। तू सबको बताएगा कि मैंने आफरीन से निकाह किया था। आंख से आंसू बह रहे थे, लब हिल रहे थे। अफाम ने इनके हाथ पर गिरफ्त की थी। मैं तुझसे वादा करता हूँ रबीत, आफरीन भाभी के किरदार पर आँच नहीं आने दूंगा। मैं सबको सच्चाई बताऊंगा। अफामुल हक ने मरते हुए दोस्त का हाथ थाम कर अहद किया था। वो यकदम ही मुतमईन से अफाम की तरफ देखकर मुस्कुराए थे। चंद आते गुजरी थी कि आईसीयू का दरवाज़ा खुला था। रबीतुज़्ज़मान के डैड अंदर दाखिल हुए थे, मगर बहुत देर हो चुकी थी। रबीतुज़्ज़मान दोस्त के अहद पर मुतमईन होकर ज़िंदगी से आंखें मूंद गए थे। समीन, तुम समझ क्यों नहीं रही? अफामुल हक का लहजा बेबसी की चुगली खा रहा था। क्या समझूं मैं? हाँ, क्या समझाना चाहते हो तुम मुझे? वो घुर्राई थी। अफाम ने लब भींच लिए थे। 4 साल कम नहीं होते। गुज़िश्ता 4 सालों में तुमने मुझसे कितने अहद व पैमा बांधे थे, और आज तुमने इतने आराम से कह दिया कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तुम एक वादे का पास नहीं है। जब अहद निभा नहीं सकते तो 4 सालों से मुझे सुहाने ख्वाब क्यों दिखाते रहे? वो बुरी तरह इस पर बरस रही। समीन, तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। मैंने तुमसे मोहब्बत की है। वो बेबसी की इंतहाओं पर था। तुम अपनी माँ को राज़ी कर सकते थे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये तो मर्दों की फितरत होती है। मोहब्बत की बातें किसी और लड़की से करते हो और बीवी माँ की पसंद की लड़की को बनाते हो। वह आंसू बहा रही थी। इसके दिल को कुछ होने लगा था। मैंने तुम्हारे झूठे वादों पर एतबार किया। तुम्हारी चाह में, तुम्हारे प्रपोजल के इंतज़ार में कितने ही रिश्ते ठुकराए। मुझे अफसोस हो रहा है आज कि मैंने तुम जैसे कमज़ोर बुज़दिल इंसान से मोहब्बत की। लहरों के शोर में इसकी आवाज़ दब सी गई थी। इसने अपने आंसू रगड़े थे। अफाम के चेहरे पर निगाह डाली थी। इसका गिरेबान जकड़ लिया था। तुम कहाँ मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले मामूली तनख्वाहदार मुलाजिम, मैं बिजनेस टाइकून कमरुज़्ज़मान की लाडली बेटी। तुम जैसी लोगों को तो मैं मिनटों में ख़रीद सकती हूँ, लेकिन मैंने हमारी हैसियतों के फ़र्क को
کبھی فرق نہیں سمجھا، دولت کو کبھی بنیاد نہیں بنایا۔ تم نے سچی محبت کی اور جس کا یہ صلہ دے رہے ہو کہ میرے وجود کو، اپنی محبت کو اپنی ماں کے سامنے تسلیم نہیں کروا سکے۔ وہ حقارت سے بول رہی تھی۔ اس کے نوکیلے لفظ افہام کے من میں چبھ رہے تھے، لیکن اس نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، سمین کو بولنے دیا تھا جس کی آنکھیں سمندر بنی ہوئی تھیں۔ ارے تم کیا مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ مجھے ہی تم سے شادی نہیں کرنی۔ جو شخص 4 سالوں کے عہد توڑ دے، ایسے شخص پر بھی میں لعنت بھیجتی ہوں۔ تم کیا مجھے چھوڑو گے؟ میں تم کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ سمین آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتی اس کے دھواں دھواں چہرے پر الوداعی نگاہ ڈالتی تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ افہام کے دل نے کہا تھا کہ وہ اسے روک لے، یوں نہ جانے دے، لیکن اگر آج وہ اسے روک لیتا تو ربیع سے کیا عہد پورا نہ کر پاتا۔ اس لیے اس نے سمین کو جانے دیا تھا۔ ایک عہد پورا کرنے کو اس نے کئی عہد توڑ ڈالے تھے۔ ربیع، تیری محبت کی حفاظت کا جو عہد کیا تھا، اسے پورا کرنے کو میں نے اپنی محبت سے کیا ہر عہد توڑ دیا ہے۔ اس نے نیلے سمندر پر نگاہ جمائے ربیع کو مخاطب کیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ربیع تو زمان کا کل سوئم ہو گیا تھا۔ وہ بریف کیس جو آفرین کی پاک دامنی کا ثبوت تھا، وہ تو کہیں کھو گیا تھا۔ گاڑی کی جو حالت تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن ایسی بھی بگڑی نہ تھی کہ ایک بریف کیس نہ ملتا، لیکن کسی کی چوری کی عادت ان کے لیے مسائل کو جنم دے گئی تھی۔ اسے بریف کیس ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، جائے حادثہ پر لوگوں سے پوچھا تھا، پولیس کی مدد لی تھی، لیکن وہ ناکام رہا تھا۔ پولیس نے تو ڈھونڈ نکالنے کی بڑی امید دلائی تھی، لیکن وہ ان جھوٹی تسلیوں پر چاہتا بھی تو بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا۔ آفرین تخلیق کے مرحلے سے گزر رہی تھی اور یہ بات کھلتی اس سے قبل ہی اس نے 2 سے کیا عہد پورا کرنا تھا۔ اس لیے اس نے آفرین سے نکاح کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس فیصلے پر عمل کرنے کے لیے اسے اپنی محبت سمین کو چھوڑنا تھا، جس کی ابتدا کو اس نے سمین سے کہہ دیا تھا کہ اس کی ماما اس کی اور سمین کی شادی کے لیے راضی نہیں ہے۔ ربیع، تو جانتا تھا نہ کہ میں سمین سے محبت کرتا ہوں۔ تو نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ تو میری سمین سے شادی ہو اس کے لیے مجھے سپورٹ کرے گا، لیکن تو نے وعدہ پورا کرنے تک زندگی جینے کا سوچا ہی نہیں۔ تیری موت ہر وعدے سے آگے نکل گئی۔ وہ ربیع سے شکوے کرتا واپسی کے لیے قدم اٹھانے لگا تھا اور گھر پہنچ کر اس نے ماں کو آفرین کا رشتہ لے جانے کی بات کرتے ہوئے 1 ہفتے میں شادی کرنے کا کہا تھا۔ عالیہ ناز بیٹی کے اچانک فیصلے پر حیران ہوئی تھی، مگر اس نے ماں کو ایک لفظ نہیں بتایا تھا۔ عالیہ ناز آفرین کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ لڑکی ہوتی ہے تو اس کے رشتے بھی آتے ہیں، مگر اقرار اور انکار کا حق والدین کے پاس محفوظ ہوتا ہے۔ عالیہ ناز کو صاف انکار کرتے ہوئے بتا دیا گیا تھا کہ آفرین کی منگنی ہو چکی ہے اور اسی ماہ شادی بھی ہے۔ افہام کی والدہ چپ چاپ لوٹ گئی تھیں، یہ تک نہیں بولی تھیں کہ ان کا بیٹا تو اسی ہفتے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ یہ سوچ کر پریشان بھی تھیں کہ اگر آفرین پہلے سے منگنی شدہ تھی تو افہام نے رشتہ لے کر کیوں بھیجا تھا۔ انہوں نے بیٹے سے یہ سوال بھی کیا تھا، لیکن اس نے ان سے پھر رشتہ لے جانے کا کہا تھا۔ آفرین جو اس رشتے پر حیران تھی، اس نے کچھ سوچ کر افہام سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا اقرار ان سب کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے آفرین، اس لڑکے سے شادی کرو گے جو کل تک میرے آفس میں ملازم تھا، آج کل بھائی صاحب کے آفس میں نوکر ہے۔ قمرالزمان بیٹی کا اقرار سن کر غصے اور حقارت سے بولے تھے، آپ لوگ کب تک میری زندگی کے فیصلے کرتے رہیں گے؟ میری زندگی پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ باپ کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو۔ پہلے ربیع کے چکر میں تم نے عامر کو اتنا بدظن کیا کہ اسے منگنی ختم کر دی، اور اب ایک 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے باپ کے منہ کو آ رہی ہو۔ قمرالزمان بیٹی کو ناگواری سے دیکھ رہے تھے۔ عامر نے کل ہی منگنی ختم کی تھی، لیکن افہام کی والدہ سے یہی کہا گیا تھا کہ آفرین کی منگنی ہو گئی ہے۔ آپ لوگوں نے میری مرضی کے خلاف میری منگنی کی تھی، مجھے افہام سے شادی کرنی ہے۔ اب اگر آپ لوگوں نے افہام سے میری شادی میں کوئی رکاوٹ پیدا کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی اور وہ دونوں میاں بیوی حق تک رہ رہے تھے۔ ربیع،
آپ کیوں چلے گئے؟ آپ تو کہتے تھے ہر مشکل گھڑی میں میرا سہارا بنیں گے۔ آج مجھے سب سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ کہیں نہیں ہیں۔ وہ بستر پر دراز مستقل روئے جا رہی تھی۔ آپ کو گئے آج 5 دن ہو گئے ہیں۔ پپا اتنے سنگ دل ہو گئے کہ آپ کی آخری رسومات میں نہ تو خود شریک ہوئے اور نہ مجھے ہونے دیا، اور میں کسی کو بتا نہیں سکی کہ میں آپ کی بیوی، آپ کی بیوہ ہوں۔ وہ ان کی تصویر ہاتھ میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ امانہ آپی کہتی ہیں کہ دیر ہو اس سے پہلے ہی مجھے افہام سے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ وہی ہمارے نکاح کے گواہ ہیں۔ لیکن میں افہام سے خود کیسے کہتی کہ مجھے رسوا ہونے سے بچانے کو مجھ سے نکاح کر لیں، لیکن افہام سے جو آپ نے عہد لیا تھا وہ اسی کو نبھانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں عجیب دوراہے پر آن کھڑی ہوئی ہوں۔ میں افہام سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن انکار کا اختیار نہیں ہے میرے پاس۔ آپ کی محبت میں جو قدم اٹھائے وہ مجھے بے اختیار کر گئے ہیں۔ میں سمین کی مجرم بننے جا رہی ہوں۔ وہ ربیع الزمان کی تصویر سے شکوے شکایات کر رہی تھی۔ دھڑ سے دروازہ کھلا تھا۔ اس نے سمین کو دیکھتے ہوئے تصویر تکیے کے نیچے کر دی تھی۔ آنسو صاف کر رہی تھی کہ کمرے میں سمین کی آواز گونجی تھی۔ واہ آفرین قمرالزمان، کہاں تو تم ربیت ربیت کرتی تھی، اور ابھی ربیت بھائی کو مرے 5 دن بھی نہیں ہوئے اور تم شادی کرنے جا رہی ہو، وہ بھی ان کے دوست افہام سے۔ وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ آفرین نے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ افہام جو کل تک مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے ماں کے ناراضی ہونے کی داستان سنا کر تمہارے لیے رشتہ بھیجتا ہے، جسے تم قبول بھی کر لیتی ہو۔ کب سے تم چلا رہی ہو افہام سے چکر، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ سمین اس کو دیکھتی غصے سے حلق کے بل چلا رہی تھی۔ آفرین چپ تھی۔ اس نے آنکھیں رگڑی تھی لیکن ایک حرف نہیں کہا تھا۔ خاموش کیوں ہو؟ باہر تو بڑی آواز نکل رہی تھی کہ تم نے افہام سے شادی کرنی ہے ورنہ تم زہر کھا لو گی۔ ویسے زہر تو تم نے ربیع بھائی سے شادی نہ ہونے کے فیصلے پر بھی کھایا تھا۔ کیا خوب زہر کھایا تھا تم نے۔ عامر کے نام کی انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں جگمگانے لگی تھی۔ وہ آفرین کے عین سامنے کھڑی زہر اگل رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا آفرین کا منہ نوچ لے، اسے جان سے مار دے۔ میں تمہیں اپنے کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی فیصلے کے لیے جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ ضبط کرتے کرتے بھی چیخ اٹھی تھی۔ تم نے میری محبت پر ڈاکہ ڈالا ہے، تمہیں مجھے جواب دینا ہوگا۔ وہ چلائی تھی، ہر ادب تمیز فراموش کر کے۔ آفرین نے لب بھینچ لیے۔ آفرین کا دل چاہا تھا کہ وہ سمین کے منہ پر ہاتھ رکھ دے، لیکن وہ ضبط کرتی رہی۔ کون سی جادو کی چھڑی ہے تمہارے پاس جو گھماتی ہو تو مرد تمہاری محبت کا دم بھرنے لگتے ہیں؟ سمین بدلحاظی کی ہر حد کراس کر گئی تھی۔ اس کی جو منہ میں آ رہا تھا وہ کہہ رہی تھی۔ اس کی ہمت آفرین کی خاموشی سے تقویت پا رہی تھی۔ سمین اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ آفرین کا ضبط ایک بار پھر بکھرا۔ حد سے میں نہیں بڑھی، حدیں تو تم نے توڑ ڈالی ہیں۔ کیا بات ہے تمہاری، کیا زبردست طریقے سے تم نے میری محبت کو اپنا سہاگ بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن تم افہام سے شادی کر کے کبھی سکون سے نہیں رہو گی۔ افہام نے جب میری 4 سالوں کی محبت کا پاس نہیں رکھا تو وہ تم سے 4 دن کی محبت کب تک نبھائے گا؟ تم نے مجھ سے میری محبت چھینی ہے، تم خوشیوں کو ترسو گی۔ وہ اب روتے ہوئے آفرین کو بددعائیں دے رہی تھی۔ سمین بت بنی کھڑی آفرین پر ایک نگاہ نفرت سے بھرپور ڈالتی تن فن کرتی روم سے نکل گئی تھی۔ آفرین بستر پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کل افہام کی والدہ رشتہ لے کر آئی تھی اور ماں نے جو کچھ بتایا تھا اس کے بعد آج افہام خود ان کے گھر شادی کی بات کرنے آیا تھا، جس پر قمرالزمان نے اسے بہت ذلیل کیا تھا۔ لیکن جیسے ہی آفرین کے علم میں آیا تھا وہ افہام کے لیے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے تیور ان سب کے لیے بہت نئے تھے۔ اتنے مارنے مرنے والے تیور تو اس نے تب بھی نہ دکھائے تھے جب اس کی ربیع سے منگنی توڑی گئی تھی۔ افہام ان سے یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ وہ کل نکاح خواہ کو لے کر آئے گا۔
اور وہ بیٹی کے بگڑے تیوروں کو دیکھتے افہام کی جرت پر اس کو کچھ کہہ نہیں سکے تھے، لیکن اب بیوی سے بولے تھے، نائمہ تم سمجھاؤ آفرین کو، میں اس کی افہام سے شادی نہیں کر سکتا، ہماری سوسائٹی میں ناک کٹ جائے گی۔ قمرالزمان خود کو بہت بے بس محسوس کر رہے تھے۔ نائمہ نے بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور آفرین نے ان سے کچھ نہ چھپایا، الف سے یہ تک کی داستان سنا دی۔ وہ بیٹی کو تحیر سے دیکھتی، بس ایک ملامت بھری نگاہ اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ قمرالزمان راضی نہ تھے، سمین بھی شادی کے خلاف تھی، لیکن نائمہ بڑی خاموشی سے آفرین کی کچھ یوں ہم نوا بنی تھی کہ سمین کی مخالفت دم توڑ گئی تھی اور قمرالزمان نے ان کے نکاح نامے پر سرپرست کی حیثیت سے دستخط کر دیے تھے۔ وہ باپ کی ناراضگی، سمین کی بد دعاؤں اور ماں کی دعاؤں کے سائے میں ربیع کی موت کے 7ویں دن رخصت ہو کر افہام کے گھر چلی گئی تھی۔ ان بھیگی پلکوں سے سجے ہوئے در و دیوار اور سیج کو تک رہی تھی۔ اسے خود پر ہنسی آ رہی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ خود کو ختم کر لے، لیکن وہ اتنی باہمت نہیں تھی۔ اس نے خود کو تل تل مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ آفرین اور افہام کا نکاح ہو گیا تھا، جبکہ وہ ربیع الزمان کی بیوہ تھی۔ اسے اصولاً اور شرعاً عدت کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے بدنامی کے خوف سے سرخ ردا اوڑھ لی تھی۔ اللہ کے بندے دنیا کے ڈر سے اللہ کے احکام اور تعلیمات کی نافرمانی کر جاتے ہیں، لیکن پھر سزا بھی بھگتتے ہیں۔ اس رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ آفرین جس نے والدین کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات بھلائے، تو اس کے لیے زندگی کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ ربیع کی نہ سہاگن بنی، نہ ہی اس کے بچوں کی ماں کہلائے گی۔ وہ ربیع کی بیوہ افہام کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ افہام جس نے دوست سے کیے وعدے اور عہد کو نبھانے کے لیے قربانی دی تھی، سمین کی بددعا کے حصار میں آ چکا تھا۔ اس کی رخصتی میں ماں کی بے بسی، بہن کی آہیں اور باپ کی مجبوری لپٹی تھی۔ اس کے آنسو گرنے لگے تھے۔ وہ روتی ہوئی اٹھی اور چینج کر کے آ گئی۔ افہام جو احسان آپ نے میری ذات پر کیا ہے، اس نے افہام کو دیکھ کر کہنا شروع کیا تھا۔ یہاں آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں ربیع سے کیا اپنا ہر عہد، ہر وعدہ اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا تھا، میں آپ کی اور سمین کی مجرم ہوں۔ آپ دونوں کی محبت میری خود غرضی کی نظر ہو گئی۔ وہ رو رہی تھی۔ گزری باتیں نہ دہرائیں، انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے، اور میری قسمت میں سمین نے ہی آپ کا ساتھ لکھا تھا۔ اس نے حقیقت پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے کسی قسم کا احسان رکھنے یا آفرین کو شرمندہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ افہام اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ وہ یہ سب صرف اپنے کیے وعدے کی لاج رکھنے کو کر رہا ہے۔ یہ سوچ غلط بھی نہیں تھی، وجہ یہی تھی، لیکن افہام کبھی بھی کچھ کہتا نہیں تھا۔ آفرین کے لیے افہام اور اپنی بہن کی خوشیاں چھین لینے کی کسک اور شرمندگی ایسی تھی کہ وہ اپسیٹ رہتی تھی۔ یہ بے کلی تب زیادہ بڑھ گئی جب سمین لاہور نائمہ کی بہن اپنی خالہ کے گھر چلی گئی۔ اس کا وہیں یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا ارادہ تھا۔ سمین بہن سے ملے بات کیے بنا ناراض ہو کر گئی تھی، اور آفرین چاہ کر بھی اس کا دل صاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جس دور سے گزر رہی تھی، اسے پرسکون رہنے کی ضرورت تھی، لیکن وہ رہ ہی نہیں پا رہی تھی۔ رات گئے تک جاگتی رہتی تھی۔ افہام اسے سمجھاتا تھا، لیکن وہ سمجھنے کی حد سے باہر نکل گئی تھی۔ آفرین کا بس یہی کہنا تھا کہ وہ اگر اللہ کی نافرمانی نہ کرتی، ربیع سے چھپ کر نکاح نہ کرتی، تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ اس کے سجدے لمبے ہو گئے تھے۔ وہ ہر وقت اللہ سے اپنے لیے معافی اور سکون طلب کرتی رہتی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے واضح احکامات جھٹلائے، اپنے والدین کو دھوکہ دیا، آج تکلیف میں ہوں، پپا مجھ سے ناراض ہیں، سمین مجھ سے نفرت کرنے لگی ہے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے اور سب کا دل میری طرف سے صاف کر دے۔ آفرین دعا مانگتے ہوئے بلک رہی تھی۔ افہام میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، اس نے افہام سے کہا تھا۔
आफरीन, आपको कुछ नहीं होगा, हम मिल कर बच्चों का ख्याल रखेंगे, वो मदहम लहजे में बोला था। मुझे रबीत बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। मैंने रबीत की कोई बात नहीं टाली, ये भी नहीं टाल सकती। मेरे बाद मेरे बच्चों को संभाल लीजिएगा। आफरीन का लहजा भीगा हुआ। ज़रूरी नहीं होता कि औलाद ही गलत हो, बाज़ औक़ात वालिदैन के सख्त फ़ैसले इनके बच्चों की राहें खोटी कर देते हैं। इन दोनों भाइयों की ने दौलत की हवस में अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दी थी। रबीतुज़्ज़मान अपने बीवी बच्चों की तरफ से परेशान ही दुनिया से चला गया। आफरीन इसी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थी। इन दोनों को मोहब्बत के नाम पर क्या मिला था? सिर्फ जुदाई। इनके बड़ों के फैसलों ने इन्हें अल्लाह का मुजरिम बना दिया था। आफरीन, ये वक्त इन बातों का नहीं है। बस वो सर झुकाए खड़ा था। मुझे कह लेने दीजिए अफ़ाम, क्योंकि मैं अपने दिल पर बोझ लेकर नहीं जाना चाहती। वो तकलीफ़ में थी। मैंने सिर्फ रबीत को चाहा। इनकी चाहत में सही और गलत की तमीज़ भी भुला दी। लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। लेकिन अच्छा काम यूँ छुप छुपा कर किया जाए तो वो कभी कभी गुनाह भी बन जाता है। मेरा और रबीत का गलत तरीके से उठाया गया एक मस्बत कदम हमारी खुशियाँ निगल गया, आपको ज़मीन से जुदा कर गया, मुझे आपका मकरूज़ कर गया। वो इससे पहली दफ़ा इतनी तवील बात कर रही थी। वो कहने को साथ थे, लेकिन वो साथ नहीं थे। इनके दरमियान सदियों के फासले थे, जो ना कभी मिटे थे ना मिट सकते थे। मैं चाहती हूँ कि मैं समीन को बता दूँ, लेकिन मैंने रिश्ते नहीं मजबूरी निभाई। आपसे निकाह मेरी खुशी नहीं, मेरी मजबूरी था। मैं मरकर भी आपका ये एहसान नहीं चुका सकती। वो उसको नहीं देख रही थी। वो लब भींचे नज़र झुकाए खड़ा था। लोग कहते हैं कि दुनिया से अच्छे लोग ख़त्म हो गए हैं। नहीं, अभी अफ़ाम जैसे कुछ अच्छे लोग बाकी हैं, जो एक अहद पर ख़ुद को वार देते हैं, लोगों को इज़्ज़त देना जानते हैं, रिश्तों के एहतराम से वाकिफ़ होते हैं। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आफरीन, वो धीमे से बोल पड़ा था। मेरे बाद आप समीन को ये डायरी दे दीजिएगा और इसे शादी कर लेना। इसे साइड से एक नीली जिल्द की डायरी उठाकर इसकी तरफ बढ़ाई थी। इसने कुछ कहे बगैर इसके हाथ से डायरी ले ली थी। जिस तरह आपने मुझे इज्जत दी, मेरा ख्याल रखा, मुझे यकीन है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का आप बेहद ख्याल रखेंगे। लेकिन माँ होना कहे बगैर तसल्ली नहीं होगी। अपनी ममता से मजबूर होकर आपसे हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। वो अब रो रही थी। आप इतनी मायूसी की बातें क्यों कर रही हैं? वो इसे चुप नहीं करवा पा रहा था, इसलिए बेबसी से बोल गया था। रबीत को बच्चे बहुत पसंद थे। वो हमेशा कहते थे कि हमारे जुड़वा बच्चे होंगे और हम इनके नाम बासित और निशात रखेंगे। इन्हें ज़िंदगी ने मोहलत न दी। मेरी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। इसने आंसू रगड़े थे और लब भींचे खड़े अफ़ाम की जानिब देखा था। ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हो सके तो मेरे बच्चों को ज़रूर बताइएगा कि इनके वालिदैन कौन थे, और एक दफ़ा ही सही कभी हमारे बच्चे हमें मम्मी पापा कहेंगे तो हमारी रूह को ज़रूर तस्कीन पहुँचेगी। वो अफ़ाम के संजीदा चेहरे को देखकर मुस्कुराई थी। रबीत और मेरे बच्चों को ये ज़रूर सिखाइए, समझाइएगा कि शरीयत का मजाक बनाने वालों की ज़िंदगी मजाक बन जाती है। वालिदैन के नाफरमान कभी चैन नहीं पाते। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। इसे प्राइवेट रूम से लेबर रूम ले जाया गया था। इसका यकीन जीत गया था। वो दो नन्हे बच्चों को ज़िंदगी देकर अपनी ज़िंदगी हार गई थी। समीन जो नाराज़ होकर लाहौर चली गई थी, बहन की मौत का सुनकर दौड़ी चली आई थी। अफ़ाम ने इसे आफरीन की दी डायरी दे दी थी, जिसने अफ़ाम से निकाह के बाद लिखना शुरू की थी। डायरी पढ़ने के बाद वो अफ़ाम की अच्छाई की कायल हो गई थी, लेकिन आफरीन और रबीत के लिए बहुत दुखी भी हो गई थी। आज की किस यहीं इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। नावल और वीडियो से मुतालिक अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इधर से स्पेशल नावल अहद मिलकर निभाएंगे कि आखिरी किसके साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। जाते जाते हमारी वही पुरानी दरख्वास्त दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिले। शुक्रिया। अगली किस्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।